جو بھی سرکار کے گنبد پہ نظر رکھتے ہیں، کہ جو بھی سرکار کے گنبد پہ نظر رکھتے ہیں، عرش اعظم پہ پہنچنے کا ہنر رکھتے ہیں، ان کو رودا سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں، ان کو رودا سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور مفتی ضیاء الحق صاحب اللہ صدافی کی موجودگی ہے، علامہ عتیق الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ جو بھی سرکار کے گنبد پہ نظر رکھتے ہیں۔ جب اس شعر کو قسمت سکندر پوری صاحب پڑھ رہے تھے تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے علامہ سعید اختر بھوجپوری، تو علامہ سعید اختر بھوجپوری اس شعر کو سننے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جو بھی سرکار کے گنبد پہ نظر رکھتے ہیں، عرش اعظم پہ پہنچنے کا ہنر رکھتے ہیں، ان کو رودا سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ تو علامہ سعید اختر بھوجپوری کہتے ہیں کہ جب سے ذرات مدینہ کو اٹھا لایا ہوں، چاند تارے میری جھولی پہ نظر رکھتے ہیں، کہ جب سے ذرات مدینہ کو اٹھا لایا ہوں، چاند تارے میری جھولی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور زین العابدین بھائی ایک شعر میں آپ کے مزاج کا پڑھتا ہوں، میرے بھائی علامہ عتیق الرحمان صاحب اللہ نے بڑی باتیں کی ہیں صدیق و عمر کے فضائل کے اعتبار سے۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑھتا ہوا اور بڑا فتنہ رافضیت کا ہے، جو دھیرے دھیرے ہمارے گھر ہمارے ممبروں تک پہنچا ہوا ہے۔ میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ صدیوں کی محبت ہے زمانے کی وفا ہے، محبوب دو عالم کے تری سویا ہوا ہے، کب ہم نے بنایا تھا اسے پہلا خلیفہ، ابے اللہ کی مرضی سے بنا ہے تمہارا، کہ کب ہم نے بنایا تھا اسے پہلا خلیفہ، اللہ کی مرضی سے بنا ہے تو بنا ہے۔ اور اس بات پہ شاہد ہے تبرے کی زبانیں، شیطان کی نسلوں کو بہت بھاری پڑا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک ڈاکٹر صاحب زندہ تھے، بیٹھ جاؤ بھائی، ایک ڈاکٹر صاحب زندہ تھے، ان کے پاس جب کوئی صدیق و عمر عثمان و علی عائشہ فاطمہ نام کا آتا تو اس سے پیسے لیتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کسی کا نام عائشہ فاطمہ ہو، صدیق و عمر ہو، عثمان و علی ہو تو اس سے پیسے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار ایسے بڑے نام والوں سے مجھے پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سمجھ؟ آج تو ہمارے ممبروں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، یہ تو اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے۔ پوری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، ریاض النظرہ سے لے کر بڑی بڑی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو خود میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ میری امت پہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے اللہ کا شکر ہے کہ مہاجرون اور انصار بیٹھ کر کے بحث کر رہے تھے، وہ آواز میرے حضور تک پہنچی۔ اللہ کے رسول اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، سرکار نے ارشاد فرمایا کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ افضلیت پہ بحث ہو رہی ہے کہ کون افضل ہے، کون افضل ہے، کون افضل ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا اور آخرت اگر دونوں ملا دو تو تم میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ نہیں کیوں یار میں تو ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہتا ہوں، حضور سید آصف میاں شاہ صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس خانقاہ سے اس پیغام کو ضرور نوٹ کر کے جائیں آپ کہ صدیق کے دشمن سے محبت نہیں کرتے، کہ صدیق کے دشمن سے محبت نہیں کرتے، میں رافضی کتوں کی حمایت نہیں کرتا، میں کیسے بھلا چھوڑ دوں صدیق کی سنگت، ابے آقا بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا، کہ میں کیسے بھلا چھوڑ دوں صدیق کی عظمت، آقا بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ یا اس کو بہت شکریہ، آقا بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ میں نے اس موضوع پر بہت پہلے مفتی صاحب ہاتھ لگایا تھا تو لکھنؤ میں میرے خلاف ان لوگوں نے کیس کر دیا، تب سے میری آواز تھوڑی سی خاموش ہے۔ میں بتاؤں میں بہت چھپا ہوا نہیں، اللہ کا شکر ہے بہت چھپا ہوا آدمی ہوں اس حوالے سے۔ جیسے ایک رافضی بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا کہ صدیق و عمر تو زبردستی خلیفہ بنا تھے، ایک سنی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ جو حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں کیا وہاں بھی زبردستی داخل ہو گئے تھے؟ تو کہا وہ لوگ وہاں بھی زبردستی داخل ہو گئے تھے۔ تو سنی نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، وہ جنت میں بھی زبردستی داخل ہو گئے، جنت میں بھی زبردستی داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا سپورٹ مل جائے تو کہو تو میں مطلب بالکل تمام ہی کر دوں۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا علی، لبیک یا علی۔ یار ہم اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر کے میں صدیق و عمر کو بلا نہیں کہتا۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ اس سے
محفوظ فرمائے۔ وہ نصیر الدین شاہ نصیر سے بہت پہلے کہا تھا کہ نام سنتے ہی ابو بکر و عمر کا مجھ سے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے۔ میں نے بہت پہلے 3 یا 4 دن پہلے میں نے فرخ آباد کے اس شاعر کو میں نے جواب دیا تھا اپنے پیج سے، اور اگر آپ کی ذمہ داری ہے تھوڑی سی محبت مل جائے تو میں انشاءاللہ اور کہہ دوں یار، میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ہندوستان بھر کی بڑی محفلوں میں کہ نیزہ و تیر سے تکلیف کہاں ہوتی ہے بھائی، کہ نیزہ و تیر سے تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیزہ و تیر سے تکلیف کہاں ہوتی ہے، حرف تکفیر سے تکلیف کہاں ہوتی ہے، نام صدیق سے کرتا ہے کلیجہ ان کو جن کو زنجیر سے تکلیف ہوتی ہے، کہ نام صدیق سے کرتا ہے کلیجہ ان کو۔ میں سرکار مولا کائنات کی محبت میں صدیق اکبر کی شان میں ایک 2 شعر بتاؤں یار۔ وہ جوہر کانپوری نے تو ایک موقع پر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مدینے پر فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے، عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین احمد کا، عمر کیسے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری بھائی، کس سرکار کی امت میں ابو بکر ہے پہلا؟ تھوڑی سی دعائیں چاہتا ہوں، اگر صدیق و عمر سے محبت کرتے ہیں تو تھوڑی سی آواز۔ میں آپ کی تائید چاہتا ہوں تاکہ شہباز نیٹ ورک کے حوالے سے پورے ہندوستان کے لوگ اس کو دیکھنا پسند کریں کہ حضور صاحب سجادہ کی موجودگی میں سرکار صدیق اکبر کی اولیت کا اظہار کیا گیا۔ کس سرکار کی امت میں ابو بکر ہے پہلا؟ کس سرکار کی امت میں ابو بکر ہے پہلا؟ تائید نبوت میں ابو بکر ہے پہلا۔ جس نور بھری چھت میں عمر دوسرے ٹھہرے، اس نور بھری چھت میں جس نور بھری چھت میں عمر دوسرے ٹھہرے، اس نور بھری چھت میں ابو بکر ہے پہلا، اس نور بھری چھت میں ابو بکر ہے پہلا۔ اور میں رفیق بھائی، میں ایک آخری شعر میں فرخ آباد کے اس شاعر کو جواب دے دوں گا، کس سرکار کی امت میں ابو بکر ہے پہلا؟ تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری، ہاتھوں کو اٹھائیں اور لے کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ کس سرکار کی امت میں ابو بکر ہے پہلا؟ تائید نبوت میں ابو بکر ہے پہلا۔ جس نور بھری چھت میں عمر دوسرے ٹھہرے، اس نور بھری چھت میں ابو بکر ہے پہلا۔ کیوں ظاہر و باطن کے جھمیلے میں پڑے ہو، ابے ترتیب خلافت میں ابو بکر ہے پہلا۔ کیوں ظاہر و باطن کے جھمیلے میں پڑے ہو، ترتیب خلافت میں ابو بکر ہے پہلا، ترتیب خلافت میں ابو بکر ہے پہلا۔ حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ